میرے عزیزوں، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بیزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول بازے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی میں سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ
پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح 6 میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں
ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی، جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے، بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔
अजीज़ान ग्रामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती है और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती है, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया है, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियां 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है, या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं, मियां हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शबे बारात नहीं मनाना, शबे मेराज नहीं मनाना, शबे ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे अजीजों, कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक आपको अर्ज जरूर करूंगा। आप कभी ये मत समझना कि मुझे बड़ा मजमा मिल जाए तो मैं कुछ भी बोल लेता हूं। मेरे पास 4 लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, और 4 लाख लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा। इसलिए कि मैं सामने मजमे को देखकर नहीं बोलता, मैं मकीने गुंबद खजरा को देखकर बोलता, उनकी रजा को मद्देनजर रख करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर कोई आंच ना आने पाए, हम उस पर बोलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में कोई भी चेहरा आ जाए, हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज नहीं है। सुन्नियों, अपना अकीदा इतना मजबूत रखो, इतना मजबूत रखो। आला हजरत ने कितना प्यारा पैगाम दिया, तुम कब तक इनकी उनकी उठाते घूमते रहोगे जूतियां, कब तक उनकी इनकी धोतियों में घुस करके पनाह लेते रहोगे। इनके हालात ऐसे हैं कि आज है कल नहीं है,
اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ, میں آج آپ کے سامنے توجہ آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے, اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا, تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے, خبیب ابن عدی بھی موجود ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے, حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے, ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو, میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا. یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ استقامت رہے. آج جو میں بات عرض کر رہا تھا, ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا. ایک بات یاد رکھیں, انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے, فلاں راضی ہو جائے, فلاں راضی ہو جائے, کبھی سیٹھوں کو راضی کرو, کبھی نیتاؤں کو راضی کرو, کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی, ان سب سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے, ایک ذات سے تم خوف رکھو گے, اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا, مجھے موت دے گا میرا مولا, مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا, مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا, مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے, موت بھی وہی, حیات بھی وہی, تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں, تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا. آج کی رات ہے, کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں, کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟
तुम्हारे बचपन से लेकर जवानी आ गई या बुढ़ापे तक तुम्हें मुफ्त बगैर किसी मुआवजे के सांसें कौन देता है? ये पूरी जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये कायनात के सारे अशिया किसकी है? जब तुम्हारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, हमारी जिंदगी का तरीका भी यही है। जब तुम पैदा हुए थे माँ की गोद से, तो सबसे पहले तुम्हें नहला धुला करके लाया गया था मौलवी साहब के पास या किसी सालेह बंदे के पास, और क्या कहा गया था कि इसके कान में क्या पढ़ो? सबको पता है, सबसे पहले तुम्हारे कान में जो जुमला आया वो क्या था? अल्लाहु अकबर। कौन सा जुमला तुम्हारे कान में आया? जोर से, पीछे वालों के। मैं क्यों कह रहा हूं आपको तवज्जो, मैं इस तरह बुलवाने का आदी नहीं। आप जिंदगी में शुरुआत कर रहे हैं जिस जुमले से, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सबसे पहला जुमला मेरे कान में आया, तुम्हारे कान में आया। अब फिर जब होश आया था तो जिस मोहल्ले से गुजरो मस्जिदों की आवाजें यही पुकारती थी, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये आवाज सुन करके मस्जिद में अंदर गया, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, तकबीर बांधा तो क्या कहकर? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो हाथ बांध कर खड़ा हुआ, किसी के सामने झुकता नहीं था। इमाम ने यह कह करके झुकाया, अल्लाह हो। इमाम ने क्या कहा? अल्लाह अकबर कहा, मैं झुक गया, उठा। फिर उसके बाद हम तो पेशानी किसके लिए रगड़ते थे? नहीं रगड़ते, लेकिन इमाम ने जब ये कहा अल्लाह अकबर, मैंने पेशानी भी रख दिया। अजीजा ने गिरामी, क्या तुम्हें एहसास है? मैं हाथ बांध लिया अल्लाह अकबर पर, सर झुका लिया अल्लाह अकबर पर, पेशानी टेक दिया अल्लाह अकबर पर, मेरे सारे अमाल अल्लाह अकबर पर। हत्ता के वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया। इमाम जनाजे पर आकर खड़ा हुआ, सफे लग गई, इमाम ने रकात बांधी, क्या कहकर? मैं दुनिया में आया था अल्लाहु अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों। आपकी मैं कह रहा हूं, हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह हो, होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन हर जमाने में हर वक्त अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, ये बातें मैं इसलिए आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा। अब पहचानो उन लोगों को जो ये कहते हैं अल्लाह भी एक है, ओम भी एक है। यह हालात आ गए आज मेरे अजीजों। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का सख्ती से रद्द कर रहा हूं। मियां जरा अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जब कोई भी मौलवी का चेहरा है, कोई भी मौलवी का चेहरा है, चाहे मैं भी हो, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तुम सर झुका दो। या ये मेरे मुस्तफा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है? कौन सी दलील नहीं है? पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही, उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत उमर का जमाना है। कौन उमर?
جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے۔ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں، بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا، وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں
بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا. آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے, یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد, تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر. اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے, آٹا گوندھ کر کے, کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے. کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے, پانی کا الگ ہے, کھانے کا الگ ہے, سب الگ ہے, سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے, کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے. حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے, پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے. ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا, خود ہی کھاتا بھی تھا. عزیزان گرامی اوقات, خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے. اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے. میں بھوکا ہوتا ہوں, کھلاتا وہ ہے. میں اس کو کھلاتا نہیں, میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں, میں اس کو سلاتا نہیں, میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں. میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے, بال بھی میرے مولا نے بنائے. میری آنکھ نہیں تھی, آنکھ بھی مولا نے دیا ہے. میرے ہاتھ نہیں تھے, ہاتھ بھی رب نے دیا ہے. میں تو نطفے کا ایک بوند تھا, میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں, گوشت اس نے دیے ہیں, چمڑیاں اس نے دی ہیں. اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں, اٹھاتا وہی ہے, ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں. پانی پی تو لیتے ہیں, نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں, آج بہت ضروری ہے یہ, کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا, اس اللہ نے پیدا کیا. ایک صاحب آئے, سوال تو دیکھیے, ایتھسٹ لوگ جو آج ناستک جو ہے, جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے, وہ گمراہ کر رہے ہیں. اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, ڈیبیٹ کرواتے ہیں. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی, ہاں روزی نہیں چلتی. ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے, اسلام پر, مسلمانوں پر, داڑھی پر, ٹوپی پر, برقعے پر, مسجد پر, کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے, ورنہ تو چینل نہیں چلے گا, مسالہ کہاں ملے گا. ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں. دلیل دو, دلیل دو, کہاں ہے خدا, کہاں ہے خدا. عزیزان گرامی وقار, آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں, کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی, یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے, ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو, کہاں ہے اللہ. ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر, خدا کے ہونے پر, لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے, اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے.
آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دیں، پھر پوچھو آپ، خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہے، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ کہ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتا دوں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا۔ آپ بتاؤ، میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب تھے۔ وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے۔ کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں۔ ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد۔ اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد
ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई। बात समझ करके चले। अल्लाह को अगर तुम ये कहते हो वो कादिर है दूसरा अपनी तरह बना सकता है, चलो बना लिया, तो जिसको बनाया वो क्या है, वो खालिक कैसे हो सकता है? वो तो मखलूक है ना, उसको तो खुद अल्लाह ने बनाया, तो वो कैसे खालिक होगा? नहीं हो सकता। मखलूक होना एक ऐब है खालिक के लिए, वो पैदा किसी से नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा मौला वो है जो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। ये अकीदे जरूरी थे, इसलिए मैं आपको अर्ज किया। इसलिए कि हमारा नौजवान आज डिबेट के चक्कर में टीवी देख देख करके कुछ लोगों को पढ़ करके गुमराह हो जाता है। बाज़ों ने मुझसे कहा था कि मौलाना का अगर रद्द भी आपको करना था तो दलीलों से करना चाहिए था। अक्सर मेरा हाल ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुनता हूं तो जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं, और ये ईमानी गैरत का तकाजा है। हम अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते तो रहमान के खिलाफ कैसे पसंद करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। हम उस रसूल से जितनी मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप से भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जब कोई बात आती है हम बेकाबू हो जाते हैं। मैंने कहा सख्त जुमले में मानता हूं, मैंने पाखंडी भी कहा, दलाल भी कहा, मुनाफिक भी कहा, लेकिन किसको कहा? उसको कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो। अब आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नामे पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पर नहीं होते हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने इलाकों से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स जितने भी नौजवानों को देखता हूँ वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दोहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, यह आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं आपके सामने कह रहा था बेखौफ होकर के हमारे बच्चे पुकारते तो हैं, लेकिन एक मौलवी साहब ने हमें चंद दिन पहले कहा था, हमारी है हमारी जमात के, कहा किसी मजमे में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने मुझे उठा लिया और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर केस बुक कर देंगे। वो हमारे पास गम के साथ सुना रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतरीन केस और क्या हो सकता है? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज
آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں، یہ مدینے والے کا نعرہ ہے، یہ گنبد خضرا کے لیے پکار ہے، اور کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں، پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت ہوگی، وہ بے باک ہو کر کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے، میں ذکر کرنے چلا تھا، اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی، اسی لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی، ہاں، نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی، کہیں پر بھی جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے، میں پوچھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے، اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان، ہر سنی کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے، وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سنو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے۔ تم بھی ایک بار دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے، تم بھی ایک بار دیکھ لو حسیناؤں کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے سنیو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے، اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے، اور ہر ایک کی آنکھ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں اور ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے۔ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں 14ویں رات تھی، کل جو گزری 14ویں تھی، آج 15ویں ہے، کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ، یہ صحابہ مانتے تھے۔ میرے عزیزو شعبان کا مہینہ ذکر رسول، اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو،
उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था। वो सहाबियां हैं, हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबुर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो? वो कहती हैं कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो रिवायतें मौजूद हैं, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था जिंदगी भर तो जिस्म महकता ही था लेकिन उनकी औलाद में भी खुशबू आती थी, औलाद की औलाद में खुशबू आती थी, यहां तक कि उनकी 7वीं पुश्त तक उस खुशबू का असर महसूस किया जाता था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने अर्ज किया हज़रत जाबिर बिन समुरा की हदीस, मैं तफसील से अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, ताकि ये रात खत्म होने से पहले आंखें बंद करो तो सिर्फ वही चेहरा तुम्हारे दिमाग में। मैं ये चाहता हूं कि हम यहां से जाएं तो ऐरे गैरे का चेहरा ना हो, बल्कि इस मैदान से उठकर हर आशिक ये पुकारता हुआ जाए, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागान, मेरे घर में भी हो जाए चरागान। ये तमन्ना लेकर के जाएंगे लेकिन उसके लिए तसव्वुर पहले जरूरी है। तसव्वुर क्या है? मैंने हजरत जाबिर बिन समुरा की हदीस बयान की, वो चेहरे मुबारका को देखकर कहते थे कि मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, फिर फैसला कर लिया कि चांद हसीन नहीं, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है। और आपके पसीने मुबारका को दुल्हनों के लिए खुशबू के तौर पर लगाया जाता था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फोड़। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका से पूछे, कहती है सैयदा आयशा सिद्दीका, एक बार मैं अपने हुजरे में थी, अचानक हुजूर दाखिल हुए, कमरे में अंधेरा था, मैंने हुजूर को देखा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, सिल रही थी, सुई गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपके सामने के 4 दांतों से ऐसी रोशनी निकलती थी। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने हुजरे में इतनी रोशनी महसूस की कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे वापस मिल गई। वो दंदाने मुबारका है, वो दंदाने मुबारका है जिसको माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है वो अगर मुस्कुरा दे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाए, वो अगर हंस दे पूरा कमरा रोशन हो जाए। अब सुनो, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है, फरमाते एक दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनाउल फरमाया, खाने के बाद जब मैंने हाथ धुलवाया तो हुजूर ने अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान बरकत के लिए उठाकर रख लिया। अब सुनो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि उन्हें तबर्रुकात का एहसास था, वो इनकार नहीं करते थे। मेरे आका का हाथ मस हो गया है, रख लिया जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है, रख तो लिया, लेकिन कहते जब मैला होता था मैं उसको धोता नहीं था, बल्कि भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देता और फिर निकालता, उस कपड़े का एक रुआ भी नहीं जलता और कपड़ा साफ हो चुका होता था। हाथ मेरे आका का लग जाए, कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है, कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हैं हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हो ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए,
जैसे चलने लगे, उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे। यहां तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था, लकड़ी एक है। वो साहबी कहते अब हमने फैसला किया 3 टुकड़े करें और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक गए। मैं ये रिवायत इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे। मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे, तो क्या उसका दिल चमक ना उठे। इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है, जगह वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पैर पांव, उनका शिकम नाक, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नाक। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहां कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिसल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से अभी भोगते हुए देखा है, 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये, धोबी का कुत्ता न घर का। अभी हाल ये है, अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे, अल्लाह का करोड़ फज़ल और एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर, ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी, उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं, कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں ختم ہو گئی، لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے، نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے، شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے، عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے، پیر مہر علی شاہ گولروی زندہ ہے، ہمارے لیے امام بوسیری شرف الدین زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان، اپنی ہمیشہ رطب اللسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مدح سرا رہتے۔ اس لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا ہی اچھا ہے اس گنبد کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، وہ عطائے رسول ہے، جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی، اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر قائم حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو وابستہ ہوا مولا کریم اس کے نام کو بھی مٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہو، نہ میرے نبی کا نام مٹنے والا ہے، نہ ہی یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے سنیو میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں، بس اب اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے، اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جہاں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں، اور ہم بھی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے اس کے لیے اس کے لیے نہیں جیئیں گے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان، ہم سب کی زبان، یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اب ذکر کا وقت ہے. آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں, تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیز